اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مارکہ حق و باطل جو اس وقت جاری ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ کی صورت میں، یہ آج کی جنگ نہیں ہے بلکہ 50 سالہ یا 47 سالہ پرانی جنگ ہے جو انقلاب اسلامی کے وقوع سے کامیابی سے شروع ہوئی تھی اور ابھی تک مختلف شکلوں میں جاری ہے، اور یہ اس کی تازہ ترین صورتحال ہے۔ اس جنگ کی بنیاد دو ملکی سرحدی یا جغرافیائی اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ ایک طرف ایران جو انقلاب اسلامی سے پہلے امریکہ کا اتحادی، امریکہ کا دوست، امریکہ کا سپاہی تھا، شاہ کی حکومت میں جو ہی ایران میں انقلاب اسلامی وقوع پذیر ہوتا ہے اور انقلاب اسلامی کے تحت نظام اسلامی قائم ہوتا ہے تو فوراً امریکہ کی دشمنی، امریکہ کی مخالفت شروع ہو جاتی اور شدید طریقے سے، اور روز اول سے ہی امریکہ نے اس حکومت کو اور انقلاب کو ختم کرنے کی ٹھانی۔ آغاز میں انہیں یہ غلط فہمی تھی کہ ہم سادگی سے، آسانی سے کمزور حکومت اور کمزور انقلاب کو شکست دے دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور ایران نے اس وقت انقلابی ایمان، انقلابی جوش اور جذبے سے اس جنگ کا مقابلہ کیا اور شکست دی جو صدام جنگ کی صورت میں ایران پر ٹھونسی گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف حربے استعمال کیے، اندرونی اور بیرونی سازشیں کیں، ملک کے اندر شورشیں کروائیں اور پابندیاں لگائیں۔ ہر حربہ جو انہیں ہتھیار مناسب لگ رہا تھا انہوں نے استعمال کیا ہے، اور جب ان کے مقاصد پورے نہیں ہوئے بلکہ الٹ ہو گیا کہ انقلاب مضبوط بھی ہو گیا اور انقلاب ایران کی سرحدوں سے باہر ان ظالمین کے مقابلے میں بھی آ گیا، اس وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم آخری نبرد کر کے پوری طاقت کے ساتھ خود سامنے آئیں اور اپنے گمان کے مطابق آخری وار کریں اور آخری حملہ کریں ہم۔ اس انقلاب کے چونکہ بنیادیں قرآن کریم سے ہیں، قرآنی نگاہ سے ہم اس جنگ کا، اس انقلاب کا اور ایران امریکہ دشمنی کا جائزہ قرآنی اصولوں، قرآنی ضوابط اور قرآنی قوانین کی روشنی میں لے رہے ہیں کہ یہ جنگ شروع کیوں ہوئی اور ایران کہاں کھڑا ہے اور اس کے مقابلے میں امریکہ کس مقام پر کھڑا ہے قرآن کریم کی روشنی میں اور قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق۔ چونکہ آج مختلف طبقات انقلاب کا بھی اور ایران امریکہ جنگ اور دشمنی کا تجزیہ کرتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، مختلف معیاروں کے ساتھ لیتے ہیں، اور عام آدمی، عام مومنین بھی انہی تبصروں اور انہی تجزیوں کی روشنی میں اس معرکہ کو دیکھ رہا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان تبصروں کے اندر ہم قرآنی بنیاد پر بھی تجزیہ و تحلیل کریں۔ جیسا کہ قرآن کریم نے زمانہ نزول کے تمام واقعات کا تجزیہ پیش کیا ہے، اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانے میں وقوع پذیر ہونے والے تمام واقعات کا قرآن نے تجزیہ پیش کیا ہے،
تو یہ بھی اسی ردیف کا واقعہ ہے، جس طرح جنگ موسیٰ و فرعون ہے، جس طرح جنگ ابراہیم و نمرود ہے، اور جس طرح جنگ طالوت و جالوت ہے، اور جس طرح بہت سارے اور قرآن کریم نے واقعات و قصص ذکر کیے ہیں، یہ بھی اسی ردیف میں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اب نزول قرآن بند ہو گیا ہے، مزید آیات نازل نہیں ہونی، وحی نازل نہیں ہونی ہے، اس لیے آج کے واقعات قرآن کا حصہ نہیں ہیں، لیکن قرآنی معیارات اور قرآنی اصولوں کے مطابق یہ انہی واقعات کی ردیف میں تجزیہ و تحلیل ہوں گے۔ قرآن کریم نے جو اصول بنیاد بیان کیے ہیں، جس کے مطابق ایران کھڑا ہوا ہے، جن اصولوں پر، وہ بہت واضح ہیں، اور امام راحل و امام شہید نے ان اصولوں کی بنیاد پر انقلاب برپا بھی کیا ہے، اور انقلاب کی قیادت بھی کی ہے، اور انقلاب کو یہاں تک لائے ہیں۔ یعنی قرآنی رہنمائی میں امامین انقلاب نے، امام راحل اور امام شہید نے، اللہ کی رہنمائی اور اللہ کے فرمان کے مطابق ایران کو امریکہ کے سامنے لا کر کھڑا کیا ہے۔ یہ باس شاید بہت سارے ذہنوں سے ہضم نہ ہو، چونکہ ہمارے جو اذہان ہیں میڈیا زدہ ہیں، سیکولر اذہان ہیں، قرآن سے دور ہیں ہم، اور قرآن سے دوری کا قرآن پڑھتے ہیں ہم، لیکن قرآنی تعلیمات، قرآنی معیاروں سے دور ہیں ہم، قرآنی اصولوں سے دور ہیں ہم دیکھا دیکھی، بھیڑ چال اور میڈیا اور غیر میڈیا کے افکار و اقوال کو زیادہ اہمیت و ترجیح دیتے ہیں۔ مثلا پہلی بات اس جنگ کے اندر یہی ہے کہ یہ جنگ کیوں شروع ہوئی، کب سے شروع ہوئی، اس کے بنیادیں کہاں ہیں؟ تو ہمیں قرآن سے پوچھنا چاہیے اس کی بنیادیں کہاں پر ہیں۔ اور قرآنی حکم کے مطابق ایرانی قیادت نے، انقلاب کی اسلامی قیادت نے، امام راحل و امام شہید نے اور ان کے زیر قیادت باقی مجموعہ نے یہ شعوری طور پر یہ کام کیا ہے کہ ایران کو امریکہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا ہے۔ اور جس طرح حضرت موسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اور وہ نمرود کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، جس طرح طالوت کو جالوت کے مقابلے میں اللہ نے لا کر کھڑا کیا۔ اسی اصول کے تحت، اسی ضابطے کے تحت ہر دور میں، ہر نسل کے لیے قانون یہی ہے کہ اگر آپ کے زمانے میں، آپ کے دور میں طاغوت حاکم ہے اور لوگ غلام ہیں، اسیر ہیں، اور کفار یا مستکبرین، سرکش مستکبرین یہ عوام کے اوپر یا مومنین کے اوپر، بندگان خدا پر مسلط ہو گئے ہیں، انہیں غلام بنا لیا ہے، تو ایسے میں الہی قیادت کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ اس حالت سے نکلیں، باہر نکلیں، اس حالت پہ راضی نہ رہیں، اس میں زندگی نہ خود گزاریں اور نہ اپنی قوم کو اس ذلت کی زندگی گزارنے پر راضی کریں۔ وہ چیز جو آج مذہب و دین مقدس بن گئی ہے کہ آپ کو ہر قیمت پر ہر طاغوت کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہے، ہر ظالم مستکبر کی حکومت میں آپ کو سمجھوتا کرنا ہے، اور آپ کو ان کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھنا ہے، خاموشی اختیار کرنی ہے، تسلیم رہنا ہے، سر جھکا کے رکھنا ہے آپ نے، اور ان کے خلاف کوئی نافرمانی یا ان کی سرکشی نہیں کرنی ہے۔ اسی دین اور مذہب نے دنیا کو طاغوتوں کے حوالے کیا ہے، ظالمین کے حوالے کیا ہے، تاریخ میں اور آج بھی یہ نظریہ، یہ دین اور یہ تفکر مسلمانوں کے ہاں بھی ہے، مسیحی کے ہاں بھی ہے، مسیحیوں کے ہاں بھی ہے، باقی جو مذاہب مختلف شکلوں میں موجود ہیں، اس مذہب نے لوگوں کو یہی تلقین کی ہے کہ آپ معنویت و روحانیت و آخرت کے نام پر آپ اپنے عبادت سے سروکار رکھیں، اپنے سجدے سے آپ کا کام ہونا چاہیے،
آپ کو سیاست سے اور حکومت سے اور ظالم اور مستکبر سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ مشترکہ تعلیمات ہیں۔ تاریخ بھر میں ہم دیکھیں تو لوگوں نے، مذہبی لوگوں نے مستکبرین کے لیے عوام کو خاموش کیا ہے، رام کیا ہے، تسلیم کیا ہے، اور اس کے بدلے میں مستکبرین سے فائدے حاصل کیے ہیں، تنخواہیں لی ہیں، اور ان سے شہریے لیے ہیں، اور ان سے جائیدادیں لی ہیں، ان سے املاک لیے ہیں۔ کتنے ایسے خاندان ہیں جنہیں، مثلا ہم اپنے ملک کی مثال لیں، پاکستان کے اندر کتنے ایسے خاندان ہیں جو آج نواب ہیں، جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، سرمایہ دار ہیں، لیکن یہ سب سرمایہ ان کو کسی خیانت کے صلے میں ملا ہے، اور وہ یہ کہ جب یہاں پر انگریز مسلط تھے، انگریزوں نے مسلمانوں، غیر مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا اور اپنا اسیر بنا لیا تھا اور ان کی سرزمین پر قبضہ کر لیا تھا، تو ان لوگوں نے انگریز کی خدمت کی، ہندوستان کے عوام کو انگریزوں کے سامنے تسلیم رہنے کے لیے آمادہ کیا، خاموش رکھا، ساکت رکھا، غلام رکھا، اور خود اس کے بدلے میں انگریزوں سے یہ پاداش لیا، یا زمینیں لی ہیں، جائیدادیں لی ہیں، اور سیاسی موقعیت لی ہے، یا بہت سارے فائدے انہوں نے سماجی اور خاندانی اور مالی فائدے اٹھائے ہیں جو آج تک اٹھا رہے ہیں۔ اب یہ تاریخ بھری ہوئی ہے اس سے۔ انبیاء کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی آزادی کے لیے، نجات کے لیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو فقط بنی اسرائیل کی آزادی، بنی اسرائیل کی نجات، بنی اسرائیل کی رہائی کے لیے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام وہ وسائل اسباب فراہم کیے جس کے نتیجے میں انہیں فرعون کی غلامی سے نکال کے اللہ کی بندگی میں لا سکیں۔ اور یہ سخت مبارزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انجام دیا۔ یوں نہیں کہ یہ صرف حضرت موسیٰ کے دور کے لیے اللہ کا قانون ہے، یہ ضابطہ عہد موسوی کے لیے تھا، اور موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یا موسیٰ علیہ السلام کے بعد ضابطہ بدل گیا، قانون بدل گیا، مذہب بدل گیا۔ موسیٰ کو جو مذہب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دیا، دین، وہ فرعون کے خلاف ستیز کا اور مقابلے اور مبارزے کا مذہب تھا، لیکن اس کے بعد جو مذہب دیا مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو یا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وہ تسلیم اور وہ غلامی اور ذلت کا مذہب بن گیا، خاموشی کا مذہب بن گیا۔ نہ، اللہ کا ایک ہی دین ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایک ہی دین اللہ کا ہے، اور اس کی تعلیمات ایک ہیں، اس کے اصول اور اس کے ضوابط ایک ہیں، اللہ کی طرف سے فرمان ایک ہی ہے۔ لیکن اہل مذہب نے مختلف وجوہات سے، خصوصاً علماء نے، مثلا علماء یہود نے مذہب یہود کو موسوی حالت سے، جو جہادی اور مبارزاتی اور انقلابی مذہب تھا یہود کا، موسیٰ علیہ السلام کا، سراسر قرآن نے جتنی بھی داستان موسیٰ علیہ السلام کی ذکر کی ہے، اس میں ایک دن کے لیے موسیٰ کو آرام کرتے ہوئے نہیں دکھایا گیا، بلکہ مسلسل پیکار، مسلسل مبارزہ اور نبرد ہے فرعون اور استکباریت اور ظلم و ستم کے مقابلے میں، اور اپنی قوم کو ہدایت کرنا، رہنمائی کرنا، انقلابی تربیت اپنی قوم کی، تاکہ الہی نظام قائم کر سکیں۔ یعنی کل زندگی موسیٰ علیہ السلام کی تمام عمر گزری ہے دو کاموں میں، ایک الہی نظام کی برپائی کے لیے قوم تیار کرنا، میدان ہموار کرنا، اور دوسرا ظالم، ستمگر و طاغوت کو سرنگون کرنا اور اس کے چنگل سے اپنی قوم کو آزاد کرانا۔ یہ بہت واضح مثال ہے، اور قرآن کریم میں کثرت سے تکرار ہونے والی مثال ہے۔ اگر قرآن میں کوئی اور آیت نہ ہوتی اور صرف یہ داستان موسیٰ ہی ہوتی، اگرچہ ایک بار ہی قرآن نے اس کو ذکر کیا ہوتا، تکرار نہ بھی ہوتا، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت و قانون قرآن سے سمجھنے کے لیے یہ مواد کافی تھا، جبکہ قرآن میں یہ داستان بھی مکرر آئی ہے اور 20 دفعہ تکرار ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم نے دیگر انبیاء اور اقوام کے واقعات ذکر کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
اختصاصی طور پر علیحدہ سے وحی نازل کی ہے اسی حکم کے لیے کہ آپ نے بندگان خدا کو ظلم و ستم سے آزاد کرنا ہے، نجات دینی ہے، نظام ظلم و جاہلیت کو ختم کرنا ہے اور لوگوں کو شرک و کفر سے باہر لانا ہے اور الہی نظام قائم کر کے لوگوں کو اس الہی نظام کے نیچے زندگی گزارنے پر آپ نے پہنچانا ہے، اور یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا ہے۔ لیکن ہم اگر تاریخ اسلام ہی کو دیکھ لیں یا تاریخ یہود کو دیکھ لیں کہ یہود کے جو نبی ہیں وہ موسیٰ ہیں، اور موسیٰ انقلابی ترین نبی ہیں اور مبارز ترین مجاہد، شجاع و دلیر و نڈر نبی ہیں، لیکن یہود آج کس شکل میں ہیں، انہوں نے دین موسیٰ کو کس چیز میں تبدیل کر دیا ہے اور کس ظلم و ستم میں بدل دیا ہے۔ یہودیت آج کیا سیاہ کارنامہ انجام دے رہی ہے۔ یہی کام مسلمانوں نے بھی کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انقلابی رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، یعنی نظام الہی تکمیل ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں، اور وہی جو رسول اللہ نے آغاز کیا، جس سلسلے کا علماء نے، ورثۃ الانبیاء نے اس کو تکمیل کرنا تھا، اس کو اسی جہت میں رکھنا تھا، لیکن انہوں نے مذہب اور دین کو، قرآن اور اسلام کو ظالمین کی حمایت کے لیے، ظلم کے سامنے خاموش رہنے کے لیے اور ظلم کو میدان ہموار کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اسی وجہ سے جب کمیونزم کا دورہ تھا گزشتہ صدی میں یا گزشتہ صدی کے اوائل میں، تو وہاں پر بڑا جو کمیونزم نے ہتھیار استعمال کیا، چونکہ ادیان و مذاہب کی حکم فرمائی تھی، یا اس سے بھی ہم تھوڑا پہلے چلے جائیں، گزشتہ صدی سے بھی 2 یا 2.5 صدیاں پہلے چلے جائیں، ہم یورپ میں رینیسانس کے دور میں چلے جائیں، جب مذہب کی حاکمیت تھی تمام دنیا پر، اس ربع مسکون میں جس کو کہا جاتا تھا، یعنی جس کو ایشیا کہا جاتا تھا، ایشیا میں بھی مذہب ہی کی حکمرانی تھی اور بڑا مذہب اسلام تھا، یعنی اس میں بنو عباس تھے، بن عثمانی تھے اور مختلف سلسلے بادشاہان، مغل و فلاں یہ اسلام کے نام پر حکمرانی کر رہے تھے، اور یورپ میں مسیحیت کے نام پر، کلیسا کے نام پر حکمرانی ہو رہی تھی، اور اسی طرح چین میں بدھ مذہب کے مطابق یا دیگر مذاہب کے مطابق حکومت ہو رہی تھی، اور باقی دنیا جو اس حصے کے لیے ناشناختہ دنیا تھی، وہاں پر بھی کم و بیش ایسے مذہب تھے۔ وہ مذاہب جو افریقہ میں تھے یا امریکہ میں تھے یا باقی چین میں اور مختلف دور دراز علاقوں کے اندر، وہ خرافاتی مذہب تھے، رسوماتی مذہب تھے، اور ان کے اندر نہ کوئی سیاست کا نظام تھا، نہ حاکمیت تھی، محض جادو ٹونا خرافات، اور جیسا ہندوستان کے اندر تھا، اور آج بھی اس مذہب کے آثار وہاں پائے جاتے ہیں۔ لیکن جو انقلابی مذہب تھے، جیسے یہودیت ہے، جیسے عیسائیت ہے، جیسے اسلام ہے، لیکن ان کے پیروکار بھی 2.5 صدی 3 صدی پہلے، جن کی تقریباً ایک طرح سے حکمرانی تھی زمین کے اوپر، مذہب کو ٹول کے طور پر استعمال کرتے تھے، مذہب کو ایک اوزار اور ہتھیار کے طور پر اقتدار میں آنے کے لیے، لوگوں کو چپ رہنے کے لیے، لوگوں کو خاموش کرانے کے لیے، لوگوں کو بندگی اور ذلت پر مجبور کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ درباروں سے علماء وابستہ تھے، وہ علماء درباروں کی ایما پر، بادشاہوں کی ایما پر تفسیریں لکھتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، اخلاقیات لکھتے تھے، اور وہ لوگوں کو پھیلاتے تھے درباروں کی طرف سے۔ تاریخ پوری بھری ہوئی ہے، اسلام کی تاریخ 1400 سالہ ہے، لیکن باقی ادیان کی تاریخ اس سے زیادہ ہے، جیسے مسیحیت کی تاریخ ہے وہ زیادہ، اور یہودیت کی اس سے بھی زیادہ قدیم تاریخ ہے، 5000 سالہ تاریخ ہے، 3000 سالہ تاریخ ہے، 2500 سالہ تاریخ ہے، اسلام کی 1500 سالہ تاریخ ہے۔ تو اسلام ہو یا مسیحیت ہو یا یہودیت ہو یا دیگر مذاہب،
ہندو یا بدھ مذہب، ان سب کو، یا حتیٰ ایران کے اندر جو مذاہب تھے، زرتشتی تھے، مجوس تھے، یا جن ادیان کا قرآن میں ذکر آیا ہے اور جن کا نہیں آیا، یہ سب کے سب آلے کے طور پر اور ٹول کے طور پر اور اوزار کے طور پر استعمال ہوئے صدیوں میں، جبکہ ادیان ہرگز اس مقصد کے لیے نہیں نازل کیے گئے تھے آسمانی، نہ دین یہود، نہ دین مسیحیت اور نہ دین اسلام۔ اس وجہ سے کمیونسٹوں نے یہ جب آزادی کا یا سرمایہ داری نظام سے لوگوں کو جان ان کی چھڑانے کا اور غلامی سے نکالنے کا نعرہ لگایا، کمیونزم کا، مارکسزم کا، سوشلزم کا اور انسانی آزادی کا، تو سب سے پہلے انہوں نے مذہب کے خلاف اقدام کیا اور مذہب کو افیون کہا کہ یہ عوام اور عوامی طبقات کو سلانے کے لیے، غافل رکھنے کے لیے اور ان کو ظالموں کا مطیع بنانے کے لیے، غلام بنانے کے لیے اور بادشاہوں کا پرستار بنانے کے لیے مذہب استعمال ہو رہا ہے۔ یہ انہوں نے کھل کے اعلان کیا اور مذہب سے لوگوں کو دور کر کے اور لادینیت کی طرف لائے تاکہ لوگ آزادی حاصل کر سکیں۔ اس وقت مذہب کا یہ استعمال تھا، یہ ہو رہا تھا، یعنی گزشتہ صدی کے آغاز میں، جو 20ویں صدی گزری ہے اس کے آغاز میں یہ حالت تھی، پھر اس کے بعد 21ویں صدی شروع ہوئی ہے اور اس میں بھی یہی حالت جاری ہے کہ مذہب کا غلط استعمال ہوتا رہا۔ مذہب کی اندر جھانک کے دیکھیں ہم تو حقیقت بالکل الٹ ہے دین، خصوصاً اسلام کی تعلیمات میں، کہ البتہ یہود و مسیحیت بھی ایسے ہی ہیں جس کی قرآن تصدیق کرتا ہے، تائید کرتا ہے، وہ یہودیت اور وہ نصرانیت جو اللہ نے تورات و انجیل میں نازل کی ہے، نہ جو علماء یہود اور علماء مسیحیت نے جو مسیحیت اور یہودیت بنائی ہے، تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے، جو آج رائج ہے، موجود ہے۔ یہ علماء یہود کی یہودیت ہے، یہ علماء مسیحیت کی مسیحیت ہے، یہ اللہ کی نازل کردہ یہودیت اور اللہ کی نازل کردہ مسیحیت نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام بھی ہے۔ آج جو اسلام، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے، یہ عمومی ایک تکیہ کلام گویا امام راحل کا بن گیا تھا، جسے امام شہید نے بھی بعد میں تاکید کی۔ امام راحل یہ فرماتے تھے کہ اسلام گم شدہ است، پیدا یشکنید، اسلام کھو چکا ہے تمہارے ہاتھوں سے اور گم ہو چکا ہے، اور یہ جو تمہارے ہاتھ میں اسلام ہے یہ محمدی اسلام نہیں ہے، یہ خالص اسلام نہیں ہے، یہ قرآن کا اسلام نہیں ہے، یہ علماء، درباری علماء اور وظیفہ خار علماء اور ستمگروں کے حامی علماء کا بنا ہوا اسلام ہے۔ جس طرح یہودیت اور جس طرح نصرانیت علماء یہود و علماء مسیحیت نے بنا کر لوگوں کو دی، اور اصلی یہودیت و الہی نصرانیت و یہودیت سے انہیں دور کیا، یا بلکہ یوں کہیں کہ وہ انجیل جو اللہ نے نازل کی اس سے دور کر کے انہوں نے نصرانیت اس کی جگہ پر پھیلا دی۔ یہی کام اسلام کے ساتھ بھی ہوا، اور آج جو مذہب بنام اسلام فرقوں کی صورت میں مسلمانوں کے پاس ہے، یہ علماء کا بنایا ہوا اسلام ہے، یہ قرآن کا اسلام نہیں ہے۔ چونکہ قرآن کا اسلام بہت واضح و دو ٹوک ہے۔ امام خمینی نے جب انقلاب کا آغاز کیا تو ایران میں زیادہ انقلابی جوش، جذبہ، ماحول اور نظریہ کمیونسٹوں نے متعارف کروایا ہوا تھا، لہٰذا امام پر بھی بعضوں نے یہ اتہام لگایا، علماء نے، نجف اور قم کے علماء نے، کہ یہ بھی انقلاب کی بات کرتے ہیں، یعنی کمیونسٹ ہیں اور کمیونسٹوں کے مثلاً یہ ایجنٹ ہیں، اور ان کے کہنے پر یہ ایران میں انقلاب لا رہے ہیں۔ چونکہ انقلاب کمیونسٹوں سے ہی سنا تھا دنیا نے، مذہب سے اور مذہبیوں سے اور علماء سے انقلاب کا کسی نے ذکر تک نہیں سنا تھا۔ اس لیے جب ایک فقیہ نے انقلاب کا اظہار کیا تو انہوں نے فوراً متہم کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مارکسسٹ ہیں یا کمیونسٹ ہیں۔ یہ امام نے آغاز انقلاب میں یہ فرمایا تھا کہ یہ جو کمیونسٹوں نے دین و مذہب اور قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ مذہب افیون ہے،
نہ قرآنی مذہب، اسلامی مذہب، اسلام ناب خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذہب و دین وہ انقلاب کی بنیاد ہے، افیون نہیں ہے، لوگوں کو بیدار کرنے کا ذریعہ ہے، لوگوں کو سلانے کا ذریعہ نہیں ہے، لوگوں کو غلام بنانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ لوگوں کو آزاد کرنے اور نجات دینے کا ذریعہ ہے۔ اور یہ بات آج واضح ہو چکی ہے کہ قرآن کریم کی تعلیمات میں غور کریں، ہر آیت قرآن کریم اس کے اندر سے انقلاب ہی برپا ہوتا ہے، برآمد ہوتا ہے، اور اس کے اندر سے انقلاب نکلتا ہے۔ کسی ایک آیت قرآن سے وہ مفہوم نہیں نکلتا جو کمیونسٹوں نے اتہام کے طور پر لگایا تھا۔ البتہ جس مذہب پر ان کا اعتراض تھا، جس کی انہوں نے نشاندہی کی تھی کہ مذہب فقط عوامی طبقات کو بادشاہوں کا تابع بنانے اور ظالمین کا ہم نوا بنانے کے کام آیا ہے، تاریخ میں یہ ہوا ہے۔ 3 مذہب یا 3 کے علاوہ بھی باقی مذاہب بھی استعمال ہوئے ہیں، جیسے یہودیت اسی کے لیے استعمال ہوئی ہے، ظالمین کے تائید کے لیے۔ مسیحیت کا اس طرح استعمال ہوا ہے ظالمین کی تائید کے لیے، اور آج بھی ہو رہا ہے۔ اور اسلام کا بھی استعمال ہوا ہے، لیکن یہ اسلام قرآن کا، اہل البیت کا، نبی علیہ السلام کا اسلام نہیں ہے، اللہ کا نازل کیا ہوا اسلام نہیں ہے، یہ علماء کا تحریف کیا ہوا، علماء کا تفسیر کیا ہوا اور علماء کا بنایا ہوا اسلام ہے، جو لوگوں کو ظالمین کے مقابلے میں خاموش رہنے کا سبق دیتا ہے یا درس دیتا ہے۔ قرآن چونکہ بنیاد تھا انقلاب اسلامی کی، امام راحل نے قرآن ہی سے انقلاب اخذ کیا تھا۔ دوسرے فقہا بھی قرآن ہی پڑھتے تھے، لیکن امام شہید امام خامنئی قدس سرہ الشریف نے یہ بات بہت نمایاں طور پر بیان کی ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو کچھ ہے، جو تعلیمات ہیں قرآن کریم کی، اور جو قرآن کے ساتھ حشر کیا ہے مسلمانوں نے، وہ بہت افسوسناک ہے۔ امام شہید کے کسی موقع پر انشاءاللہ یہ قرآن کے متعلق امام شہید کے اقوال ذکر کریں گے کہ انہوں نے کتنا دلسوز مرثیہ قرآن کا پڑھا ہے، کہ قرآن مکمل طور پر مسلمانوں کی تعلیمات سے باہر رکھا گیا ہے، اور اس کے بغیر مذہب کا ڈھانچہ قرآن کے بغیر بنایا گیا ہے۔ خصوصاً فرقے جو مذہب کی عملی شکل ہے، اس وقت زمینی شکل فرقے ہیں، فرقوں کی تشکیل میں قرآن شامل نہیں ہے، فرقوں کی تائید کے لیے قرآن استعمال کیا گیا ہے۔ جب فرقہ بنایا جا رہا تھا، قرآن کی مخالفت میں فرقہ بنایا گیا ہے، چونکہ فرقہ بنتا ہے جب آپ امت اسلامیہ کو توڑیں، امت کے اندر تفرقہ ڈالیں، امت سے الگ ایک جماعت بنائیں، اس جماعت کا الگ تشخص قائم کریں، اس جماعت کا الگ شعار بنائیں، اس کا علیحدہ نظام بنائیں، اور پھر آپ خود اس کے رئیس بن جائیں اور لوگوں کو اس کے اندر پابند کر دیں، تو آپ نے امت توڑی ہے، امت شکنی کی ہے۔ اور امت توڑنا قرآن کی مخالفت ہے، چونکہ قرآن فرقے کا حکم نہیں دیتا بلکہ فرقہ سے روکتا ہے۔ لا تفرقو، فرقہ سازی نہ کرو، تفرقہ نہ ڈالو، اور قرآن وحدت و اتحاد و امت سازی کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے جو امام شہید فرماتے ہیں رہبر شہید، کہ قرآن کو تعلیمات اسلام سے خارج کر کے اور قرآن کے بغیر مذاہب بنے ہیں، اور یہ کام بنو امیہ نے شروع کیا ہے، قرآن کے بغیر دین بنانا، قرآن کے متبادل منابع کے ذریعے سے مذہب بنانا، یہ انجینئرنگ بنو امیہ نے کی ہے اور باقیوں نے ان سے سیکھی ہے۔ البتہ اس کی تکمیل بنو عباس نے کی ہے، یعنی مذہب کو یا فرقوں کو منظم شکل دینا، یہ بنو عباس کے دور میں یہ کام بڑی مہارت سے ہوا ہے اور سرکاری خرچے سے ہوا ہے۔ جتنے بھی مسالک مذاہب بنے ہیں اسلام کے اندر، ان سب کی بنیاد بنو عباس کے دور میں ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر درباروں میں یہ فرقہ وارانہ مناظرے کرواتے تھے، مساجد میں کرواتے تھے، مدارس میں کرواتے تھے۔ ہر مذہبی شخصیت کو خواستہ و ناخواستہ طور پر وہ فرقہ وارانہ موضوع میں لے آتے تھے، حتیٰ ائمہ اطہار علیہ السلام کو، کہ
بیشتر ائمہ اطہار علیہ السلام بنو عباس کے دور میں گزرے ہیں۔ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخر تک جتنے ائمہ آئے ہیں وہ بنو عباس کے دور میں تھے، اور ان سب کو انہوں نے فرقہ وارانہ مسائل میں الجھانے کی کوشش کی۔ باقاعدہ ہارون الرشید، مامون الرشید، امین الرشید اور ان کے باقی صفاق اور درندہ خو یہ درباروں میں ائمہ کو لا کر دوسرے مذاہب والوں کے مقابلے میں بٹھا کے اور ائمہ کی حیثیت کو لوگوں کی نگاہوں میں گرانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اکثر رسوا ہو جاتے تھے وہ بھی، اور وہ درباری علماء جو ائمہ کی توہین کے لیے یا ائمہ کے مقام علمی کو کم کرنے کے لیے بٹھائے جاتے تھے، اکثر وہ رسوا ہو جاتے تھے، اللہ انہیں رسوا کر دیتا تھا علمی طور پر اور عملی طور پر بھی۔ لیکن یہ ان کا ایک معمول تھا، فرقہ سازی، فرقہ بازی، تفرقہ اور فرقہ وارانہ موضوعات کو ہوا دینا، تاکہ امت تشکیل نہ پائے، ایک وحدت نہ ہو اور قرآنی دین متعارف نہ ہو۔ بس قرآن کریم کے اندر ایک جامع انسانی ہدایت کا نظام بہت واضح و روشن ہے، مبین و مبین شکل میں موجود ہے، بین صورت میں۔ یہ قرآن کے اپنے الفاظ ہیں کہ قرآن کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقائق بیان کیے ہیں وہ بینات ہیں، اور قرآن مبین ہے، اور قرآن بیان ہے، اور قرآن تبیین ہے۔ یہ سب الفاظ کا مطلب واضح ہونا ہے، روشن و کھلے حقائق، بیان، تبیان، تبیین، مبین، بینہ، بینات کا مطلب ہوتا ہے کھلے حقائق جن کے اوپر کوئی غبار نہیں ہے، جن کے اوپر کوئی ابہام نہیں ہے، جن کے اوپر کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا ان کے بارے میں شبہ شک نہیں ہے۔ ان حقائق کو بینات کہا جاتا ہے۔ یہ بین نظام اللہ کا، ہدایت کا قرآن کے اندر موجود ہے، اور ہم ان علماء، فرقہ باز، فرقہ ساز اور فرقوں کے بانیان کی محنت دیکھیں کہ قرآن کے بین اور واضح اور کھلے حقائق کے مقابلے میں انہوں نے کس طرح فرقے بنائے ہیں اور قرآن کے بینات سے لوگوں کو دور کیا، اور لوگ ان کے کہنے پر دور بھی ہو گئے ہیں۔ انقلاب اسلامی در حقیقت قرآن کی طرف رجوع کا ایک واضح مصداق ہے، یعنی وہ سلسلہ جو قرآن سے دور ہو رہا تھا، دور لے جایا جا رہا تھا، اور فرقوں کی کشاکش میں تشیع کو بھی دور لے جانے کی کوشش کی گئی، اور کافی کوشش کی گئی۔ حتیٰ رہبر شہید کا یہ فرمانا ہے کہ آج جو علمی حوزوں میں، مدارس علمیہ میں، نصاب دین میں قرآن شامل نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی نشاندہی کی اپنی تفسیر قیم، تفسیر المیزان میں جلد 6 میں اس کا ذکر کیا، اور امام راحل نے بہت اس کے اوپر تاکید کی، لیکن سب سے زیادہ وضاحت اس امر کی رہبر شہید و امام شہید نے کی ہے کہ حوزوں کے نصاب سے قرآن باہر کر دیا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب فقہ آپ قرآن سے نہ لیں اور قرآن کے متبادل منابع سے فقہ لیں، آپ دو چیزیں فقہ کے اندر خلا ہے، کمی ہے، قرآن اور سیرت کا، یعنی سیرت معصومین، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت ائمہ ہدیٰ، سیرت امام علی علیہ السلام، سیرت امام حسین علیہ السلام، و سیرت ائمہ اطہار و سیرت انبیاء، یہ نہیں ہے شامل، منابع فقہ میں شامل نہیں ہے سیرت۔ اور یہ بڑے جید بزرگ علماء نے اس کی تشخیص کی۔ مجھے یاد ہے کہ جب ایک جوان طالب علم کے طور پر حوزہ علمیہ قم میں اس نقطے کی طرف توجہ آئی، اللہ نے توجہ دی کہ سیرت نظر نہیں آتی ہمیں اپنے نظام حوزوی میں، نصاب میں، تو لیکن ظاہر ہے کہ ایک طالب علم کی جرأت نہیں ہوتی، بڑے اکابرین علماء جو ایک سلسلے کو لے کے جا رہے ہیں، اب ایک طالب علم جب بات کرے تو حوزوں کی فضا مدارس کی ایسی ہے کہ فوراً وہ اس کو بغاوت یا اس کو انحراف شمار کرتے ہیں، تو اظہار کم کرتا تھا، اپنی کلاسوں میں یا جگہوں پر اظہار کرتا تھا۔ لیکن پہلی دفعہ میں نے کھل کے جس
شخصیت سے یہ اظہار سنا اور اس سے ہمیں بھی حوصلہ ملا، وہ علامہ مرتضیٰ عسکری رحمۃ اللہ علیہ ہیں کہ یہ حوزہ علمیہ قم میں آئے ایک تقریب کے اندر، باوجود اس کے کہ ان کے بعض نظریات ایسے تھے جن سے ہم متاثر نہیں تھے، لیکن بعض تحقیقات ان کی واقعاً قابل قدر و شاندار تحقیقات تھیں۔ انہوں نے علامہ عسکری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تقریر میں جو مدرسہ امام میں قم کے اندر، اور اس میں شامل تھا، سعادت ہوئی ان کی گفتگو سننے کی بلا واسطہ، اس میں انہوں نے یہ مطلب آغاز کیا۔ البتہ وہ اپنی تحقیقات کی تاریخ بیان کر رہے تھے کہ میں کس طرح اس موضوع کی طرف آ گیا۔ مثلا انہوں نے کہا کہ جعلی صحابہ جو تاریخ میں بنو امیہ نے اور بنو عباس نے بنوائے ہیں، ایسے صحابہ جن کا کوئی وجود نہیں ہے، اس نام کا صحابی پیدا ہی نہیں ہوا، لیکن یہ بنائے گئے ہیں کہ یہ صحابی تھے، جبکہ وہ اصلاً موجود نہیں ہے، تاریخ میں کوئی ثبوت گواہی نہیں ہے۔ اسی طرح جعلی راوی انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ اتنے راوی گھڑے گئے ہیں، جبکہ اس نام کے راوی یا اس شناخت کے راوی سرے سے تاریخ میں موجود نہیں ہیں۔ اسی طرح جعلی احادیث و جعلی روایات، جعلی تاریخ، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں جعلیات کی طرف متوجہ کیسے ہوا کہ یہ تو ہر جگہ جعلیات ہیں، مجعولات ہیں و وضعی و موضوعات ہیں، گھڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ اس تاریخ بیان کرتے ہوئے انہوں نے ضمن میں یہ بات فرمائی، اور انہوں نے یہی کہا کہ میں اپنے تحقیقی زمانے سے، طالب علمی یا معلمی کے زمانے سے اس بات کی طرف متوجہ تھا کہ ہماری فقہ میں سیرت نہیں نظر آتی، ہمیں سیرت سے فقہی استدلال نہیں ہوا، تو میں سیرت کے مطالعہ کے لیے دراصل حدیث کا مطالعہ شروع کیا، تاریخ کا مطالعہ شروع کیا میں نے سیرت کشف کرنے کے لیے۔ اب سیرت کی جستجو میں جب میں تاریخ پڑھنے گیا اور حدیث، تو مجھے ہر قدم پر، ہر صفحے پر، ہر دوسری چیز جعلی نظر آئی، تو پھر میں نے وہ سیرت والا موضوع چھوڑ دیا اور میں جعلیات کشف کرنے کے پیچھے چلا گیا کہ اس تاریخ کے اندر، تاریخ اسلام اور حدیث کے اندر جعلی راوی، جعلی صحابی، جعلی حدیثیں کتنی بنائی گئی ہیں، اور انہوں نے محنت کر کے وہ سارا مواد نکال کے کتابیں لکھ کے انہوں نے بتا دیا ہے کہ 150 جعلی صحابی ہیں، جعلی راوی ہیں، اور اسی طرح ہزاروں جعلی روایات ہیں جو انہوں نے نشاندہی کی۔ البتہ ان کے علاوہ دیگر علماء نے بھی یہ کام کیا، اور یہ شیعہ سنی دونوں کے ہاں یہ جعل سازی ہوئی ہے۔ یہ خوب انہوں نے ضمناً یہ بات کی کہ میں سیرت کے پیچھے تھا، سیرت کی جستجو میں اور سیرت کے دریافت کے لیے میں مطالعات کر رہا تھا، لیکن اثناء میں میرا رخ مڑ گیا تحقیق کا جعلیات کی طرف۔ خوب وہاں سے مزید ہمیں حوصلہ افزائی ہوئی کہ یہ جو سیرت کا فقدان ہے، سیرت کا گیپ ہے، سیرت نظر نہیں آتی ہمیں اپنے نصاب اور تعلیم کے اندر، تو یہ ایک واقعیت ہے۔ جب اتنا بڑا محقق اس بات کی تائید و تصدیق کر رہا ہے، ہرچند انہیں فرصت نہیں ملی پھر سیرت کو ڈھونڈ کے نکالیں، لیکن یہ موضوع ابھی تک تشنا ہے اور ان کے علاوہ کسی نے اس کو تکمیل نہیں کیا، تائیں کہ امام راحل اور امام شہید نے آ کر یہ کام کیا، بالخصوص سیرت کو دوبارہ اسلام کا منبع بنایا۔ اصل میں تو تھا سنت و سیرت، جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، امام شہید فرماتے ہیں کہ دونوں کو دین کی تدوین یا دین کے نصاب سے باہر نکال دیا گیا۔ ثقلین کی محبت رکھی گئی، سیرت چھوڑ دی گئی، اور کتاب کا جو اصل پیغام تھا وہ چھوڑ دیا گیا، اور کتاب کو فقط اپنے مقاصد کے تائید کے لیے ٹول کے طور پر استعمال کرنا شروع کیا۔ امام راحل نے اس کی تلافی کی، جبران کیا، یعنی سیرت کو پلٹایا یا سیرت کی طرف دین کو پلٹایا اور قرآن کی طرف پلٹایا، اور قرآن سے دین لیا، اور قرآنی دین انقلابی دین ہے، قرآنی دین ستیز و مبارزے کا دین ہے، قرآنی دین نظام کا دین ہے۔
اور قرآن میں اس کی صراحت موجود ہے۔ دو چیزیں جو قرآن نے بہت واضح طور پر بیان کی ہیں داستانوں میں، قصص میں، خصوصاً داستان حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام میں اور باقی آیات میں، وہ یہ ہے کہ ایک، آپ نے زندگی گزارنی ہے، آزاد نہیں گزارنی، اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارنی، چونکہ آپ عبد ہو، آپ انسان مومن عبد ہے اور اللہ اس کا الہ ہے، حاکم ہے اور رب ہے۔ اللہ کی الوہیت اور اللہ کی ربوبیت میں آپ نے بے حیثیت عبد زندگی گزارنی ہے۔ یہ قرآن کے بنیادیں ہیں، یہ اصول ہیں کہ الوہیت اللہ اور ربوبیت اللہ۔ لیکن انسان جہاں آنکھ کھولتا ہے، جہاں پیدا ہوتا ہے، جیسے قبائلی علاقوں میں جب لوگ پیدا ہوتے ہیں تو وہاں الہ اللہ نہیں ہوتا اور رب بھی اللہ نہیں ہوتا، بلکہ قبیلے کا سردار الہ بھی ہوتا ہے اور رب بھی ہوتا ہے۔ انسان کسی حکومت میں آنکھ کھولتا ہے تو اس حکومت میں حکمران وہ بادشاہ ہوگا ممکن ہے، جیسے ابھی بادشاہوں والی حکومتوں میں بادشاہت جہاں نظام ہے، وہاں جب انسان کوئی آنکھ کھولتا ہے تو وہاں الہ اللہ کو نہیں لوگ مانتے بلکہ حاکم وقت کو الہ مانتے ہیں، اور رب بھی حاکم وقت کو مانتے ہیں۔ جس طرح فرعون نے اپنے زمانے کے لوگوں کو کہا ہوا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ اب قرآن کا یہ واضح فرمان ہے کہ آپ عبد ہیں فقط خدا کے، لہٰذا دین کا آغاز ہی نفی الوہیت غیر اللہ سے ہوتا ہے۔ لا الہ یہ آغاز ہے، بنیاد ہے، یہ شہادت توحید اس لفظ سے دینی ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ کو ہم نے معبود کی طرف پلٹا دیا، یعنی پوجا اگر کرنی ہے تو صرف اللہ کی کرو، اطاعت جس کی مرضی ہے کرو، حکومت جس کی مرضی ہے مان لو، نظام جس کا مرضی ہے اختیار کر لو، لیکن مثلاً آپ مودی کی حکومت میں مودی کو حاکم مان لو، لیکن پوجا کے وقت اللہ کے سامنے جھکو، بت کے سامنے نہ جھکو۔ خوب یہ تو نہیں ہے دین کہ آپ اطاعت مودی کی کریں، اطاعت ٹرمپ کی کریں، اطاعت بن سلمان کی کریں، اطاعت اپنے حاکم کی کریں اور پوجا اللہ کی کریں۔ یہ نہیں ہے دین، یہ گمراہی ہے، یہ کہ پوجا اللہ کے لیے ہے، اطاعت جس کی مرضی ہے کریں۔ الہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ عبد ہیں، وہ الہ ہے، آپ نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، فرمان روائی اللہ کی ہے، فرمان اللہ کا چلے گا، حکم اللہ کا چلے گا، اور آپ نے رب اللہ کو اختیار کرنا ہے۔ رب جو اصلی نظام کا مدیر ہے، مربی ہے، اور ربوبیت جس کی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ آپ نے وابستہ جس سے ہونا ہے، جس پر انحصار کرنا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ لیکن جب دین تفسیر کیا گیا، اس تفسیر دین میں الوہیت اللہ اور ربوبیت اللہ یہ بے حیثیت نظام نکال دیا گیا اور اس کو فقط ایک ورد کے طور پر رکھ دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان ہر دور میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لیکن کسی بھی حاکم وقت کی اطاعت میں چلا جاتا ہے، کسی بھی بادشاہ یا کسی فرمانروا کی اطاعت میں چلا جاتا ہے، علماء سمیت۔ علماء پہلے جاتے ہیں اس ظالم ستمگر کی اطاعت میں، اور ان کی دیکھا دیکھی عوام بھی اس کی اطاعت میں چلے جاتے ہیں۔ جبکہ قرآن کریم کا یہ دو ٹوک فیصلہ ہے، یعنی قرآن اگر نصاب میں ہو اور قرآن سے مذہب لیا جائے، قرآن سے دین لیا جائے، فرقے سے نہ لیا جائے، دین نہ سیکھا جائے ہدایت، بلکہ ڈائریکٹ قرآن سے لیا جائے، تو قرآن واضح طور پر یہ حکم دیتا ہے۔ قرآن کریم میں چند آیات ہیں جو بہت واضح، روشن و بین ہیں، یعنی کھلی حقیقت ہیں، جن کی تفسیر و تشریح کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنی واضح حقیقت ہیں یہ بنیاد ہیں۔ امام راحل نے اس قرآن سے اور ان آیات سے رہنمائی لی ہے، اور امام شہید نے اسی بنیاد پر نظام قائم کیا ہے۔ اور یہ وہ نظام ہے، اگر قرآن کی بنیاد پر آپ دین کا نظام بناتے ہیں، معاشرتی نظام بناتے ہیں، ملکی نظام بناتے ہیں، یہ نظام نہ چاہتے ہوئے بھی ستمگر کے مقابلے میں آ جاتا ہے، طاغوت کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔
طاغوت کے مقابلے میں وہ قوم اور وہ ملک اور وہ مذہب نہیں ہوگا جس کا دین قرآن سے نہیں ہے، جس نے بنایا قرآن سے ہٹ کے ہے، اور بعد میں تائید و تصدیق کے لیے چند قرآنی آیات اس کے مقدمے میں یا حاشیے میں یا اختتامیے میں لکھ دیے مزین کرنے کے لیے، جیسے عموماً خطبہ پڑھا جاتا ہے تبرک کے لیے، اور خطبے کے بعد تفرقہ، پہلے عربی عبارتیں اور آیات اور احادیث اور درود السلام خطبے سے شروع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سارا تفرقہ ہے، پھر اس کے بعد سارا معصیت ہے، پھر اس کے بعد سارا جرم ہے، پوری تقریر وہ ساری معصیت ہوتی ہے، اور آخر میں پھر ایک عربی جملہ لگا کے اس کو بند کر دیتے ہیں دو مقدس عبارتوں کے درمیان۔ فرقہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ فرقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے اور وما علینا الا البلاغ پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، اور اس بسم اللہ اور وما علینا کے درمیان جتنا کچھ مواد ہوتا ہے اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ قرآنی دین بہت واضح طور پر موجود ہے۔ قرآن کریم میں سورہ مبارکہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں آیا 44-45 میں، اور اسی طرح سورہ مائدہ آیا 47 تک، یہ پورا سیاق ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کا اس حقیقت کو کھولنے کے لیے بیان کیا ہے۔ اس میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے کہ قرآن سے پہلے ہم نے تورات بیان کی تھی، اس تورات میں بھی وہی باتیں تھیں جو قرآن میں ہیں، اور قرآن میں وہی دین ہے جو تورات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اب یہ جو قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ پہلے تورات تھی اور اب قرآن ہے اور اب قرآن کے مطابق عمل ہوگا، یہ واقعیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اب قرآن آ گیا۔ جب تورات کا دور تھا تو تورات پر عمل ہونا ضروری تھا، یہ نظام سارا تورات کے اندر تھا۔ جب انجیل کا دور آیا تو انجیل پر حکم عمل ہونا ہے۔ یہ سیاق آیات کا پہلے سے شروع ہو رہا ہے۔ آیا 42 سے سمعون للکذب اکالون للسحت فإن جاؤوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم وإن تعرض عنہم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینہم بالقسط ان اللہ یحب المقسطین۔ یہ بات اس بارے میں کہ اگر یہود، جو کہ مدینہ کے یہود بھی فیصلے کروانے رسول اللہ کے پاس آتے تھے جب ان میں تنازعات ہوتے تھے، تو رسول اللہ کو حکم ہوا کہ اگر آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں، لیکن یہ فیصلہ آپ قسط و عدل کے مطابق، اللہ کے ضابطے کے مطابق کریں، چونکہ قسط و عدل یہ تورات کا بھی پیمانہ ہے، یہ قرآن کا بھی ہے، یہ دین موسوی بھی ہے، یہ دین عیسوی بھی ہے، اور یہ دین محمدی کا مشترکہ ضابطہ ہے قسط و عدل۔ فَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ۔ یہ یہود جو آپ کے پاس فیصلے کروانے آتے ہیں، یہ کیوں آتے ہیں آپ کے پاس جبکہ تورات ان کے پاس موجود ہے؟ آپ کو نبی نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، لیکن فیصلے کرانے آپ کے پاس آتے ہیں تورات کے ہوتے ہوئے۔ آپ کے پاس آتے ہیں حکم کروانے کے لیے، ثم یتولون من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین، آپ سے فیصلہ کروا کے لوٹ جاتے ہیں لیکن آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے پہلے تورات نازل کی ہے، اور وہ ہم نے نازل کی ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب بھی ہدایت و نور ہے۔ یحکم بہا النبیون، اس تورات کے مطابق ہی انبیاء حکم کرتے تھے، انبیاء کے فیصلے اور انبیاء کے احکامات تورات کے مطابق ہوا کرتے تھے۔ الذین اسلموا للذین ہادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ، انبیاء بنی اسرائیل کے تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ ان لوگوں کے لیے جو
تسلیم تھے، جو تورات کے حکم کو مانتے تھے اور اللہ کے حکم کو مانتے تھے۔ للذین ہادو، کن لوگوں کے لیے؟ جو یہود تھے۔ یہود کے فیصلے علماء انبیاء یہود، انبیاء بنی اسرائیل تورات کے مطابق کرتے تھے، جو اللہ نے تورات میں فیصلے کیے ہیں۔ والربانیون، اسی طرح ربانی بھی، انبیاء بھی اور ربانیون بھی، الہی علماء ربانی بھی اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ والاحبار، اور ہبر علماء یہود کو کہتے ہیں، ماہرین، فقہ کے ماہرین، دین یہود کے ماہرین اور قضاوت کے ماہرین کو ہبر کہتے ہیں۔ یہ بھی تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، جو کتاب خدا ان کے پاس حفظ تھی، انہیں پتہ تھا، محفوظ تھی جتنی کتاب، اس کے مطابق فیصلے کرتے۔ وقانوا علیہ شہداء، اور یہ اس پر گواہ تھے۔ یہ فلا تخشوا الناس واخشونی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ قرآن میں بار بار آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالخصوص آیا ہے کہ آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں، خشیت الناس کی وجہ سے آپ دین خدا، احکام خدا روک نہ لیں، فیصلے روک نہ لیں، چونکہ ظاہر ہے لوگ، عوام ایک بہت اہم عنصر ہیں، دین عوام کی ہدایت کے لیے ہے اور ہدایت قرآن کتابیں لوگوں کے لیے ہیں، تو یوں تو نہیں ہو سکتا کہ لوگوں کو چھوڑ دیں، لوگوں کو نظر انداز کر دیں اور فقط نبی ہوں اور کتاب، اور یہ نبی کتاب کو لے کر اپنے گھر میں بیٹھ کے روزانہ اس کی تلاوت کریں۔ ظاہر ہے یہ دین لوگوں کے لیے آیا ہے، ناس کے لیے آیا ہے، اور ناس ضروری نہیں کہ کتاب کے مطابق اور نبی کی تعلیمات کے مطابق اور اللہ کی تعلیمات کے مطابق سوچیں اور کریں۔ لوگ عموماً انبیاء سے کم متاثر ہوتے ہیں، اپنے قبائلی رہنماؤں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اپنے آبا و اجداد سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، سامریوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، شعبدہ بازوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اپنے رسم و رواج سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ جو چیز ایک دفعہ عوام میں جڑ پکڑ لے، بیٹھ جائے، راسخ ہو جائے، مسلم ہو جائے، اس کو مقدس سمجھتے ہیں، اسی کو دین سمجھتے ہیں، اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ اب نبی آ کر اس کے خلاف اگر حکم بھی کریں اور بتائیں بھی تو وہ انبیاء کی بات نہیں مانتے۔ ایسے میں انبیاء کے لیے ایک بڑا مخمصہ یا مشکل مرحلہ پیش آ جاتا ہے کہ اللہ کا حکم کچھ اور ہے اور لوگوں کا مزاج اور رجحان کچھ اور ہے۔ خوب یہاں پر انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا حکم بیان کریں تو لوگوں کے روٹھنے اور ناراض ہونے کا امکان ہے، اور اگر لوگوں کا خیال کریں، لوگوں کو خوش کریں تو اللہ کا حکم معطل ہوتا ہے، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے الہی رہبر جب لوگوں کے درمیان آتا ہے تو ہمیشہ اس مخمصے میں اور اس مشکل میں گرفتار رہتا ہے، جو بھی الہی رہبر ہے، کہ ایک طرف اللہ کا حکم اور ایک طرف لوگوں کا مزاج، ایک طرف اللہ کا دین اور دوسری طرف سے لوگوں کا دین۔ اب کس کو وہ خیال کرے، لوگوں کا یا اللہ کا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر انبیاء کو یہ حکم ہے کہ آپ نے لوگوں کا خیال نہیں رکھنا۔ فلا تخشوا الناس واخشونی، آپ نے خشیت لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ کی خشیت آپ نے اختیار کرنی ہے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، انہیں حکم تھا، یہ رسول اللہ کو بھی حکم ہے اور انبیاء بنی اسرائیل کو بھی حکم تھا، لا تخشوا الناس، لوگوں کی خشیت نہ کرو، اللہ کی خشیت کرو۔ احبار، انبیاء اور ربانیون، یہ ان سب کے لیے حکم تھا، رسول اللہ کے لیے بھی ہے کہ آپ نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، اللہ کی پرواہ کرنی ہے، اور ایک دین خدا بیچنا نہیں ہے، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ اور پھر اسی آیت کے آیت 44 کے آخر میں وہ ضابطۂ کلی بیان کر دیا جو ہمیشہ کے لیے، قیامت کے لیے اللہ کا قانون ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ کا جو اٹل قانون ہے، قضاء الہی ہے، وہ یہ ہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔
ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے، خواہ وہ تورات میں کیا ہے، انجیل میں کیا ہے یا قرآن میں کیا ہے، جو اللہ نے حکم نازل کر دیا ہے، جو اللہ نے نظام نازل کر دیا ہے، جو اللہ نے ضابطہ نازل کر دیا ہے، جو اللہ نے فرمان نازل کر دیا ہے، اسی کے مطابق آپ پابند ہو حکم و حکومت کے۔ من لم یحکم، جس نے حکم کیا، حکومت قائم کی یا فیصلہ کیا، ما انزل اللہ کے مطابق نہیں کیا، تو یہ کون ہے؟ فاولئک هم الکافرون، یہ کافر ہیں۔ یہ کوئی بھی ہو، زیر انبیاء تو کبھی بھی ما انزل اللہ کے خلاف حکم نہیں کرتے، فیصلہ نہیں کرتے، ہمیشہ ما انزل اللہ کے مطابق بات کریں گے، حکم و فیصلہ کریں گے۔ لیکن احبار اور ہیبر اور علماء و ربانیون، ان سے احتمال ہے کہ یہ لوگوں کی پرواہ کریں، لوگوں کی خاطر، خشیت الناس کے لیے ممکن ہے ما انزل اللہ کو چھوڑ دیں اور ما جعل الناس، جو لوگوں نے بنایا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، یا جو ما احب الناس، جو لوگ چاہتے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ جیسا عموماً خطباء یہ کام کرتے ہیں، ذاکرین یہ کام کرتے ہیں کہ ما انزل اللہ کے مطابق بات نہیں کرتے، ما احب الناس کے مطابق، جو کچھ لوگ چاہتے ہیں اس کے مطابق بات کرتے ہیں، احواء الناس کے مطابق، نہ ما انزل اللہ کے مطابق بات نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کھلی حقیقت بیان کی ہے، یہ بین مطلب بیان کیا ہے، یہ واضح مطلب بیان کیا ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ یہ آیات نوٹ کر لیں، سورہ مبارکہ مائدہ کی یہ آیات ہیں، 3-4 تسلسل کے ساتھ ہیں۔ ان آیات کو مومنین، جوانان، خواتین، ہر طبقہ اپنے پاس، اپنے موبائل میں، اپنے گھروں میں فریم کرا کے یہ لٹکا لیں، پھر ہمیں حقائق سمجھ میں آئیں گے۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جس نے بھی اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق حکم نہیں کیا وہ کافر ہے۔ وَكَتَبْنَا، اگلی آیت میں وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے یہ تورات ہی میں ذکر کیا ہے، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفارۃ له۔ پھر ایک اور حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے کے لیے بیان کیا کہ آپ کے پاس روزانہ جھگڑے، مار کٹائی، لڑائی، دنگا فساد کے کیس آپ کے پاس آئیں گے، روزانہ عدالتوں میں آئیں گے، نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے، علماء کے پاس آئیں گے، روز کے معاملات ہیں۔ تو ہم نے تورات میں بھی یہی لکھ دیا ہے اور قرآن میں بھی یہی ہے، انجیل میں بھی یہی ہے۔ یہ اللہ کا ایک طے شدہ فیصلہ ہے کہ نفس کے بدلے نفس، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور جتنی جراحتیں ہوں گی، جتنے زخم لگائے جائیں گے، چوٹیں لگیں گی، ان تمام کا قصاص ہوگا۔ یعنی جتنا کوئی شخص جنایت کرے گا اس کو اسی کے مطابق قصاص یعنی بدلہ اس سے لیا جائے گا۔ کسی نے جان لی ہے تو اس کی جان لے لی جائے گی، کسی نے بازو توڑا ہے تو اس کا بازو توڑا جائے گا، کسی نے کان کاٹا ہے تو اس کا کان کاٹا جائے گا، کسی نے دانت توڑا ہے تو اس کے دانت توڑے جائیں گے۔ یہ قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کے لیے، قضاوت کے لیے، نزاعات کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد پھر فرمایا، پہلا آیت 44 تھی، یہ آیت 45 ہے سورہ مائدہ کی، وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جس نے بھی اللہ کے نازل کردہ نظام اور حکم کے مطابق، ضابطے کے مطابق فیصلہ نہ کیا، حکم نہ کیا، یہ ظالم ہے۔ پہلی آیت میں تھا 44 میں یہ کافر ہے، یہاں پر ہے کہ صرف کافر نہیں ہے بلکہ ظالم بھی ہے، اور کافر و ظالم والا اس کا انجام ہوگا۔ بے شک کلمہ پڑھتا ہو، بے شک مسلمان ہو، بے شک یہ یہودی ہو، بے شک یہ کوئی بھی ہو، اگر حکم و فیصلہ و حکومت ما انزل اللہ کے مطابق نہیں ہے، یہ ظالم ہے اور یہ کافر ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی آیت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو تورات میں
اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بارے میں تھا۔ تو یوں نہیں کہ ہم نے موسیٰ اور شریعت موسیٰ کے بعد جب نئے نبی مبعوث کیے تو ضابطہ بدل دیا ہم نے، وہاں پر بھی قانون یہی تھا۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسیٰ ابن مریم، موسیٰ اور انبیاء بنی اسرائیل کے اور باقی جو ربانیون گزرے اور آل موسیٰ، ان سب کے بعد ہم نے پھر انہی کے اندر عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا، مصدقاً لما بین یدیہ من التوراۃ، اور موسیٰ کو انجیل دی، وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور، ومصدقاً لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین۔ بالکل ہو بہو تورات ہی کی طرح ہم نے انجیل کو بھی موسیٰ کو دیا۔ یہ انجیل تھی، اس کے اندر بھی ہدایت تھی، اس کے اندر بھی نور ہے، یہ بھی تورات کے تمام احکام کی تائید تھی اس کے اندر۔ اور پھر فرمایا کہ انجیل میں بھی تورات کی طرح ہدایت و موعظہ تھا متقین کے لیے، کہ بعد میں اللہ کا فرمان ہے کہ قرآن میں بھی ہم نے یہی کام کیا۔ پس قرآن، انجیل و تورات جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ تسلسل ہے ہدایت کا، نزول کا، مختلف اقوام کے اندر، ایک قوم میں تورات، ایک قوم میں انجیل، ایک قوم میں قرآن، لیکن ہدایت ایک ہی ہے، اس میں نور، ہدایت، موعظہ اور واعظ ہے۔ اور اس میں یہ فرمایا کہ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ۔ اب جب تورات کا دور تھا تو تورات کے مطابق ان کو حکم کرنا چاہیے تھا، انبیاء، ربانیون اور حبر و علماء کو اور قاضیوں کو، کہ خشیت الناس نہیں، لوگوں کی خاطر آپ نے احکام خدا ترک نہیں کرتے، ما انزل اللہ نہیں چھوڑنا، ما انزل اللہ کے مطابق حکم کرنا ہے۔ اور یہی انجیل کے زمانے میں اور عیسیٰ ابن مریم کا بھی یہی حکم تھا، بغیر کسی فرق کے، صرف نام بدلا تھا، ہدایت وہی تھی، قانون ضابطہ وہی تھا، کہ جو کچھ انجیل میں نازل ہوا ہے اس کے مطابق اب عیسیٰ ابن مریم نے بھی اور دیگر ان کے ربانیون نے اور ان کے حواریون نے اس کے مطابق حکم کرنا ہے، خشیت الناس کی وجہ سے حکم خدا کو ترک نہیں کرنا۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تیسری دفعہ پھر فرما دیا کہ جو بھی یہودی ہو، نصرانی ہو یا مسلمان مومن ہو، ما انزل اللہ کے مطابق اگر حکم نہیں کرے گا تو یہ فاسق ہے، کافر ہے، ظالم ہے اور فاسق ہے یہ۔ اور پھر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوتھے مرحلے میں رسول اللہ کی بات آ جاتی ہے۔ رسول اللہ تیسرے مرحلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ پہلے تورات نازل کی، پھر انجیل نازل کی، اور وہاں پر بتا دیا کہ جس نے بھی ما انزل اللہ کے مطابق حکم نہ کیا کسی بھی قوم، عصر اور نسل میں، وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ اور اے رسول اب آپ پر ہم نے کتاب نازل کی ہے، پہلے تورات اور انجیل تھی، اب دور تورات و انجیل کا ختم ہو چکا ہے، اب ما انزل اللہ وہ ہے جو آپ پر نازل ہوا ہے، یعنی قرآن کریم۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ۔ آپ سے پہلے، قرآن سے پہلے جو کتابیں آئی تھیں ان کتابوں کی تصدیق کرتے ہوئے اور ان کی تائید کرتے ہوئے اب جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ آپ پر نازل ہوئی ہے، مہیمنن علیہ، وہ سابقہ تمام کتابوں کے اوپر مہیمن ہے، حاوی ہے، اور ان کے اوپر وہ کتاب ان تمام مطالب و مسامین پر مشتمل ہے جو ان میں تھی، اور اس پر علاوہ بھی ہے۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے، ما انزل اللہ کے مطابق حکم کرنا ہے، اور ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، ما انزل اللہ کے مطابق حکومت کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، جو وہ خواہشات رکھتے ہیں، یعنی یہود ہیں، نصارہ ہیں یا مشرکین ہیں یا جو بھی آپ کے زمانے کے لوگ ہیں،
آپ نے ان کی احوا و خواہشات اور مرضی جمہور کی رائے پر عمل نہیں کرنا، ما انزل اللہ پر عمل کرنا ہے، نہ کہ لوگ جو چاہتے ہیں، خشیت الناس نہیں، خشیت اللہ کے مطابق آپ نے حکم کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، جب آپ کے پاس حق آ گیا ہے تو پھر آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے۔ لا تخشوہم وخشونی، یا جیسے علماء بنی اسرائیل کو حکم ہے لا تخشوا الناس وخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، یہ تمام انبیاء کے لیے مشترکہ ضابطہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی یہی ضابطہ ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے، یعنی آپ پر جو نازل کیا تو قانون وہی ہے، پہلے تورات تھی قانون وہی ہے، پہلے انجیل تھی قانون وہی ہے، پہلے تورات تھی اس کا قانون وہی ہے۔ ہم نے ہر ایک کے لیے شریعت الگ کی، شرع و منہاج الگ رکھا، لیکن ضابطہ ایک ہی ہے کہ ما انزل اللہ کے مطابق آپ نے حکم کرنا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو پہلے دن آپ کو مبعوث کر کے ایک امت واحدہ بنا دیتا، لیکن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ نے آپ کو آزمانا ہے جو کچھ آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ ہر امت کا علیحدہ آزمائش، ابتلا و امتحان ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تمہاری بازگشت ہے اور اللہ نے تمہیں ان اختلافی امور میں جو ان میں اور آپ میں اختلافی ہیں اللہ نے آگاہ کرنا ہے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فرمایا ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے آپ پابند ہیں، اس کے مطابق حکم کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ہرگز آپ نے ان کی خواہشات، ان کی مرضی اور ان کے رجحانات کا احترام نہیں کرنا، ان کی پیروی نہیں کرنی۔ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، آپ نے ہوشیار رہنا ہے، اور ہوشیاری یہ دکھانی ہے آپ نے کہ آپ کو بعض ما انزل اللہ پہ الجھائیں گے، چونکہ تورات میں کچھ تھا، انجیل میں بھی تھا اور اب آپ پر ہے، تو ممکن ہے بعض مسائل میں آپ کو آ کر الجھا دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور کثیر لوگ فاسق ہیں، یہ آپ متوجہ رہیں، وہ آپ کو الجھائیں گے اور اللہ نے ان کے بعض گناہوں پر ان کو سزا دینی ہے۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، کیا جاہلیت چاہتے ہو تم؟ اللہ کا حکم ما انزل اللہ اگر نہ ہو اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بیان کیا ہے اسے چھوڑ دو تم، اور کہیں اور سے اپنی بنا لو احکام، کسی اور قوم سے لے لو، کسی اور ملک سے آئین لے کر اور اس کو نافذ کر دو، تو یہ جاہلیت ہے۔ اگر ما انزل اللہ نہیں ہے آپ کے نظام میں تو یہ جاہلیت ہے۔ یہ قرآن کا بہت کھلا موقف ان چند آیات کے اندر ہے، اور فرمایا کہ جو ما انزل اللہ پر عمل نہیں کرتا، حکم نہیں کرتا، حکومت قائم نہیں کرتا، آئین نہیں بناتا، نظام نہیں بناتا، قانون نہیں بناتا، فیصلے نہیں کرتا، یہ کافر ہیں، یہ فاسق ہیں، یہ ظالم ہیں، اور یہ جاہلیت ہے۔ یہ جہاں بھی ما انزل اللہ کی حکومت نہیں ہے، ما انزل اللہ کے مطابق فیصلے نہیں ہیں، ما انزل اللہ کے مطابق دستور نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے، اور جاہلیت گمراہی ہے، ساری قرآن کریم کا واضح فرمان ہے۔ خوب یہ قرآن کے بینات ہیں، یہ کھلے حقائق ہیں۔ اب کس طرح مسلمان صدیوں سے جاہلیت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور علماء یہ آیات، یہ قرآن پڑھتے ہیں جو کہہ رہا ہے کہ ما انزل اللہ کے مطابق اگر زندگی نہیں ہے جاہلیت ہے، ما انزل اللہ نہیں ہے کسی اور کے مطابق کرتے ہو تو کافر بھی ہو، ظالم بھی ہو، فاسق بھی ہو۔ یہ وہ چیز ہے حقیقت جو امام راحل اور امام شہید نے قرآن سے سمجھی۔ پڑھا قرآن سب نے تھا، لیکن وہ قرآن ان کے لیے حجت نہیں تھا، چونکہ متبادل، انہوں نے قرآن کے متبادل سے دین بنایا ہے۔
یہ قرآنی مبنا ہے انقلاب اسلامی کا، ما انزل اللہ قائم کرنا، حکم خدا کے مطابق عمل کرنا، یہ ایک حصہ ہے۔ یہاں تک ما انزل اللہ لاگو کرنے سے امریکہ کے خلاف، فرعون کے خلاف اور نمرود کے خلاف اور بنو امیہ کے خلاف، یزید کے خلاف انسان نہیں کھڑا ہوتا۔ دوسری شق اس کی باقی ہے جو قرآن کریم نے ذکر کی ہے، اور وہ ہے طاغوت کا انکار، اللہ کی الوہیت و ربوبیت اور ما انزل اللہ پر عمل۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہر الہ اور ہر انا ربکم الاعلی کہنے والے کا انکار اور طاغوت کا انکار۔ یہ جب آپ قرآنی دین قائم کریں گے اور لوگوں کو بھی قرآنی دین پر لائیں گے تو خواہ نخواہ امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے آپ۔ امریکہ کے مقابلے نہ کرنے کا راستہ یہ ہے کہ ما انزل اللہ چھوڑ دو جیسا کہ چھوڑا ہوا ہے، یا پھر طاغوت سے سمجھوتا کر لو جیسا کہ کیا ہوا ہے بعض لوگوں نے۔ لیکن اگر آپ قرآنی دین اپناؤ گے، الہی دین اپناؤ گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و انبیاء کا دین اپناؤ گے، تو خواہ نخواہ آپ اپنے زمانے کے فرعون کے مقابلے میں آ جاؤ گے۔ جب تورات پر عمل کرو گے ما انزل اللہ پر اور طاغوت کا انکار کرو گے تو پھر آپ کی جگہ، آپ کا میدان واضح ہو جاتا ہے اور آپ کا دشمن بھی کھل کے آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ مگر یہ کہ آپ پھر توجیحات کریں، تعویلات کریں اور طاغوتوں کے ساتھ سمجھوتے کے راستے نکالیں اور ما انزل اللہ کو متروک رکھنے کے راستے اور توجیحات نکالیں، جس طرح علماء یہود نے نکالے تھے۔ اور علماء یہود نے دونوں کام کیے، ظالموں سے سمجھوتا بھی کیا، خود بھی ظلم کیا، ظالموں سے سمجھوتا بھی کیا، اور ما انزل اللہ میں تحریف بھی کی، رد و بدل بھی کی، اور ما انزل اللہ کو بیچا بھی، فروخت بھی کیا اور ترک بھی کر دیا۔ مسلمان بھی اگر یہ کام کریں گے تو اس صورت میں نہ فرعون سے جھگڑا ہوگا، نہ نمرود سے جھگڑا ہوگا، نہ یزید سے جھگڑا ہوگا، نہ امریکہ سے جھگڑا ہوگا۔ لیکن اگر ما انزل اللہ پر عمل کریں گے تو یہودیت بھی موسیٰ کی قیادت میں فرعون کے مقابلے میں، اور نمرودیت کے مقابلے میں ابراہیمیت بھی نمرودیت کے مقابلے میں، اور جاہلیت کے مقابلے میں رسول اللہ، اور یزیدیت کے مقابلے میں حسین ابن علی، اور امریکہ کے مقابلے میں امام راحل و امام شہید آ جاتے ہیں۔ یہ انکار طاغوت دوسرا حصہ ہے، اسے بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین۔